السلام علیکم، میرا نام معشوق علی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 2 دن پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ 6 ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے شکایت کی گئی ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے کہ حساس اداروں کے افسران انتظامی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، جس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس معاملے کی تحقیق کے لیے انکوائری ایک کمیشن جو بنایا گیا تھا، جس کی سربراہی جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، جس کا ریکارڈ رہا ہے وہ کسی بھی معاملے میں کبھی بھی تکراری نہیں رہے، کسی بھی حوالے سے اس کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان سے بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ وہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا جا رہا تھا اس میں سربراہی کے لیے حامی بھری تھی، لیکن تازہ اطلاعات کے مطابق اور گزشتہ کل سے یہ معاملات ابھی گردش کر رہے ہیں اور ایک لیٹر لکھ کے وزیر اعظم پاکستان کو تصدق حسین جیلانی صاحب نے معذرت کر لی ہے اس کمیشن کی سربراہی سے، اور اب اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے سو موٹو لے لیا۔ کل بدھ کے روز اسی معاملے کے لیے کیس کو فکس کیا گیا ہے، جس کی سنوائی ہے کل۔ تمام ججز کو بلایا جائے گا جنہوں نے شکایات کی تھی اور اس شکایات کو دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی روشنی میں ان سے بات بھی ہوگی، اور اس کے بعد ان کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد حقیقی طور پر سپریم کورٹ کا جو امتحان ہے وہ آنے والے دنوں میں ہوگا، کیونکہ یہ جو کیس ہے جو سو موٹو لیا گیا ہے، جس کی کل سنوائی ہے، جس کا جب آغاز ہوگا اس کے بعد جو ان سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں، خاص طور پر واضح الفاظ میں یہی بات ہے کہ حساس اداروں کے افسران کے خلاف 6 ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے شکایت کی ہے۔ یہ تو 6 جسٹس صاحبان ہیں، اس سے بڑھ کر کئی جسٹس صاحبان ہیں جو ابھی یہاں پر سامنے آنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ملاقاتیں کرنا شروع کر دی ہے، وہ بھی یہی شکایات کر رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اور اس کے علاوہ صرف سپیریئر کورٹس جو یہ جسٹس صاحبان ہیں یہ نہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس کی بات کی جائے تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو سیشن جج صاحبان ہیں اور سول جج صاحبان ہیں ان کو بھی لاتعداد شکایات ہے، وہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیے جا رہے، ہمارے لیے مسئلے پیدا کیے جا رہے، اور جس کی واضح ایک مثال بھی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، سندھ کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ، وہ کسی کو یاد ہو تو اس کا فیصلہ تھا، جو فیصلہ دینے جا رہے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مخالف تھا، تو اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اپنی مرضی کا فیصلہ دینے کے بعد اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں پر یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، جو حالات ہیں ابھی عدلیہ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، انہوں نے کمر کس لی ہے کہ ابھی کسی صورت میں ہم جھکیں گے نہیں اور ہم ڈٹے رہیں گے، اور جو حق کی بات ہے، سچ کی بات ہے، ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے ہم میدان میں آ گئے، ہم اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیوں ہمیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیوں مداخلت کی جا رہی ہے؟ ہر ادارے کے بیچ میں ایک فائر وال ہوتی ہے، کیوں دوسرے ادارے کے لوگ ہمارے ادارے کے اندر مداخلت کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا بھی امتحان ہوگا آنے والے دنوں میں۔ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی عائشہ ہے، اس کو اپنی کورٹ میں بلاتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ آپ کے جو ماتحت افسران ہیں وہ کیوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں یا دیگر جو جسٹس صاحبان ہیں یا جوڈیشری کے جو معاملات ہیں ان میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، وہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں جو یہاں پر معاملات چل رہے ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یہ جو 4-5 دن پہلے یہ خبر بھی ایک چلائی گئی تھی کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور ابھی اس کے بیچ میں بھی جو روڑے پڑ گئے ہیں، ابھی معاملات بگڑ گیا ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ معاملہ کہاں پہ پہنچتا ہے، کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ میں جو حالات ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں، سندھ میں امن و امان کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں پر لوگ شدید پریشان ہیں، لوگ کاروبار جہاں پہ کرتے ہیں وہاں پر خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لوگ گھر سے نکلنا ان کا مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پر ضلع گھوٹکی، خیرپور میرس،
اور اس کے علاوہ کندکوٹ، کشمور اور اس کے علاوہ سکھر جو ہے یہ انتہائی ایسے سمجھو کہ امن امان کے حوالے سے نوگو ایریاز بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کو وہاں سے اغوا برائے تاوان کے لیے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جب دورہ کیا دو دن پہلے تو انہوں نے ایک مضحکہ خیز بیان دیا کہ یہ جو معاملات ہیں امن امان کی جو صورتحال ہے یہ برادریوں کے آپس میں معاملات ہیں، یہ برادریوں کے آپس میں معاملات ہیں. اسی بنا پر یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کو یہ کہنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہم جو مقامی وڈیرے ہیں، سردار ہیں، ان سے مدد لیں گے. آپ وزیر اعلیٰ سندھ ہو کر، ایک اسٹیٹ کے ہیڈ ہو کر، آپ جو مقامی وڈیرے ہیں جن کے اوپر مبینہ طور پر الزام ہے، جو یہاں پر جو ڈاکو راج ہے، یہاں پر جو دھاڑیل کلچر ہے، لوگوں کو اغوا برائے تاوان کے لیے جو اٹھایا جاتا ہے یا یہاں پہ جو قتل و غارت ہوتی ہے، اس سب کے پیچھے یہاں کے جو چند سردار ہیں، چند نواب ہیں، چند وڈیرے ہیں، وہ ان کا ہاتھ ہے. وہ اپنے مخصوص مقاصد کے لیے مسلح جو یہاں پہ جتھے بنائے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے پیسے لوٹتے ہیں، اور ان کے علاوہ اپنی مرضی کے مطابق اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر ان کی کوئی ذاتی دشمنی ہے تو ان ڈاکوؤں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو وہاں سے ان لوگوں کے ہاتھوں قتل کرواتے ہیں. آپ ان سے مدد طلب کریں گے. یہاں پر اربوں خربوں روپے آپ لگاتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے اوپر، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کام کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ناکارہ ہو چکے ہیں. اور ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ صرف لوگوں کو، جو شریف شہری ہیں، کاروباری طبقہ ہے، ان کو ڈرانے کے لیے، ان کی جو آواز ہے اس کو دبانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. باقی جو مسلح جتھے ہیں جن کے پاس جدید اسلحہ ہے، آپ وہاں پہ جانے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور مقامی وڈیروں سے آپ مدد طلب کرنے کی بات کرتے ہیں. اور جب وہاں پہ مقامی صحافیوں نے بات کی کہ یہاں پر سندھ حکومت کے جو یہاں پہ جو ادارے ہیں جس میں پولیس ہے، رینجرز ہیں، دیگر جو ادارے ہیں، ان کے پاس بھی وہ اسلحہ نہیں ہے جو مسلح ڈاکوؤں کے پاس ہے. تو اس کے جواب میں بھی سی ایم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں خود حیران ہوں کہ ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. تو بھائی آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو شرم آنے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا بیان دے رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. یہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اسلحہ آپ ہی کے لوگ پہنچاتے ہیں. مبینہ طور پر آپ کے جو لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ سہولت کاری کا کردار کرتے ہیں. جو آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چند کالی بھیڑے ہیں، وہ سرکاری اسلحہ وہ فروخت کرتے ہیں. اور مبینہ طور پہ جو جھوٹے مقابلے آپ کو بتاتے ہیں، جو کاغذات میں لکھتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ ڈاکوؤں کے ساتھ اتنی دیر فائرنگ کا تبادلہ کیا اور جس کے بعد اتنی گولیاں خرچ ہو گئیں، یا یہ اسلحہ ہم سے لوٹ کر لے گئے، وہی اسلحہ بیچ کر ان کے حوالے کیا جاتا ہے. اور وہی اسی اسلحے کے زور پر جو عام شہری ہیں ان کو وہاں پہ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، انہیں اغوا کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، آپ کو اس بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. جو یہاں پر خاص طور پر ہندو کمیونٹی ہے وہ عدم تحفظ کا شکار ہے. گزشتہ کئی مہینوں سے ہم یہاں پہ چیخ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور آئے روز یہاں سے کئی خاندان یہاں سے نقل مکانی صرف ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. سندھ سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے ایک پڑوسی ملک بھارت جا رہے ہیں. آپ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ یہاں پر جو اکثر جو ہندو طبقہ ہے، یہاں ہندو برادری ہے، وہ کاروباری جو شخصیات ہیں، کاروباری لوگ ہیں. جب یہاں سے آپ کاروباری لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے، یہاں سے وہ نکل کر دوسرے ملکوں میں جائیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہے گا؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. سو آپ کو سوچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ سب سے بہت اہم بات ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس معاملے میں نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کو اس معاملے میں نوٹس لینا چاہیے، ڈی جی آئی ایس آئی کو اس معاملے میں نوٹس لینا چاہیے کہ سندھ میں جو عام شہری ہیں عدم تحفظ کا شکار ہے. یہ جو یہاں پر ادارے یہاں پہ کام کرتے ہیں، سینکڑوں ادارے ہیں. اگر نام لینے شروع کر دیں تو یہاں پر کئی وقت لگ جائے گا ان کا نام گنوانے میں، کون کون سے ادارے یہاں پہ کام کرتے ہیں. لیکن ان کی کارکردگی زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف جو عام شہری ہے، شریف شہری ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے وہ ادارے یہاں پر موجود ہیں. باقی جو مسلح جتھے ہیں ان کے سامنے آنے کے لیے ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے. سو امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ حکام جو ہیں اس معاملے کا نوٹس لیں گے. اور اس کے علاوہ یہ جو ملک میں جو صورتحال جڑ رہی ہے، بن رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. اور کل کا دن بہت اہم ہے.
کل کے دن میں دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جیسے خبریں بنیں گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. میرا یوٹیوب چینل ہے معشوق کوسو آفیشیل نام سے, اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اور اس کے علاوہ میرا سوشل میڈیا پر پیج ہے معشوق علی کوسو کے نام سے, اسے لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں تاکہ تمام تر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے. اپنے میزبان معشوق علی کوسو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.